پری میڈیکلس کے اسٹوڈنٹس کو بھی کافی ایڈمیشن لینا شروع کیا ہے، تو ان کے لیے بس یہی ہے کہ وہ یعنی ان کو میتھس پہ تھوڑی گرپ ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ انہیں کمپیوٹر کے ریلیٹڈ پتہ ہونا چاہیے، یعنی بیسکس پتہ ہونی چاہیے کوڈنگ وغیرہ کی، کیونکہ وہ ساری جو آپ نے ایف ایس سی میں پڑھی ہوتی ہیں، آئی سی ایس اگر رکھا ہوا ہے تو وہ ساری آپ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ڈگری کے اندر۔ اسٹوڈنٹ نے فار ایگزامپل ایڈمیشن لے لیا سی ایس میں، اب اس کے لیے بیسٹ ٹائم کون سا ہے کہ وہ اسکل ایکوائر کرنا شروع کر دیں؟ پہلے تو یہی ہے نا کہ جی پی اے مینٹین کرے فرسٹ 2 ایئرز، اور اس کے بعد یہ اسکل سیکھے، یعنی اپنا انٹرسٹ دیکھ کے فرسٹ 2 ایئر کے بعد، تو وہ بیسٹ ٹائم کون سا؟ If you are going through the hell, keep on. Assalamu alaikum, my name is Muzammil Ali. Welcome back to another video. Today I am with the CS student of UET Texla. So first of all, introduce yourself. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Dilawar Akram, and I'm from Computer Science Department. My session is 22. Okay, nice. سب سے پہلے دلاور مجھے یہ بتا دیں کہ کسی نے بھی اگر یو ٹی ٹیکسلا میں سی ایس میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کا چند پوائنٹس میں تھوڑا پروسیجر بتا دیں۔ وہ ایسے ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں کی ڈگری یا پری انجینئرنگ میں ہونی چاہیے جو ایف ایس سی ہے، یا پھر ہونی چاہیے اس میں آئی سی ایس جو کرتے ہیں۔ تو سی ایس کا جو یو ٹی ٹیکسلا میں میرٹ ہے وہ تو کافی ہائی ہے لاسٹ 2 ایئرس سے، تو ای کیٹ میں بھی آپ کے نمبرز کافی اچھے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی میتھس وغیرہ بھی اچھی ہے تو آپ ضرور ایڈمیشن لیں۔ اوکے، نائس۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتا دیں کہ کمپیوٹر سائنس ہے کیا چیز، کہ کیونکہ ایف ایس سی میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کمپیوٹر سائنس کیا ہے، آپ اب فیلڈ میں آئے ہیں، آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا تو۔ جی میرا اب ہے 4th سیمسٹر، تو کمپیوٹر سائنس جو ہے نا کافی واسٹ فیلڈ ہے۔ اس میں اب جو مین چیز ہے اس میں کوڈنگ کی ہے، یعنی کہ پروگرامنگ جو ہے نا وہ اس میں 8 کے 8 سیمسٹر چلتی ہے۔ ہر سیمسٹر میں مختلف یہ لینگویجز کرواتے ہیں، اور مختلف جو کنسیپٹس ہیں نا جیسے ڈی ایس اے وغیرہ، تو جو لینگویج بیسڈ نہیں ہیں وہ ویسے ہی مطلب کوڈنگ کے ہیں کنسیپٹس، تو وہ سکھاتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ اسٹارٹ میں یہ بیسک سے اسٹارٹ کرواتے ہیں، اور یہ پھر آپ کو نا اچھی اسکلز دیتے ہیں سی ایس میں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہارڈ ویئر کا بھی ٹچ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اس کا بھی آپ کو ایک ہوتا ہے آپ کا سبجیکٹ نا ایک سیمسٹر میں۔ اب ہمارا 4th سیمسٹر ہے، اس میں ہے وہ کیا ہوتا ہے انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر میں ہم صرف سافٹ ویئر سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن جو کمپیوٹر سائنس ہے یہ ہر چیز کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے۔ ہارڈ ویئر ہے، یہ جو بھی ہے سسٹمز ہیں، آپریٹنگ سسٹم، سب ہر چیز یہ کور کرتی ہے۔ کس طریقے کے اسٹوڈنٹ کو، یعنی کہ جس کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہو، یعنی کن سبجیکٹس میں ہو، اور اس کو سی ایس سلیکٹ کرنا چاہیے؟ ہاں، سی ایس جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ نے نا جو آپ نے سیکنڈ ایئر کی ہوتی ہے آئی سی ایس میں کیا ہو۔ اب تو اس سال سے ایڈمیشن جو ہے نا وہ میڈیکل والوں کو بھی مل جاتا ہے سی ایس میں، لیکن پھر انہیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کمپیوٹر سائنس ہے نا اس کا اور جو میتھ کا ہے نا جو ریلیشن ہے یہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ اب جیسے مشین لرننگ ہے آپ کو پتہ ہوگا کافی اہم فیلڈ ہے وہ اس کی، تو اور ڈیٹا سائنس اب یہ سارا میتھس پہ بیسڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لینئر الجبرا ہو گیا، کیلکولس ہو گئی، اور نیومیریکل کمپیوٹنگ اب ہمارا سبجیکٹ ہوا ہے آج کل، تو یہ سارا جو ہے یہ ہے میتھ، اور کمپیوٹر سائنس اس پہ بیس کر رہی ہے۔ جو پیچھے الگوریدمز وغیرہ بنتے ہیں یہ سارے اسی کے اوپر بنتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے تو بہت اہم میتھ۔ تو پیچھے سے اگر آپ نے کچھ کمپیوٹر بھی پڑھا ہو نا آئی سی ایس میں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ پھر آپ کو اسٹارٹنگ میں نا اتنی مشکل نہیں ہوتی، اور بہتر ہے کہ آپ نے میتھس کیا ہو پیچھے تو پھر آپ کو زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ باقی کمپیوٹر سائنس ہی ہم سیکھی جاتی ہیں۔ جی، ابھی یہ نا انہوں نے پری میڈیکلس کے اسٹوڈنٹس کو بھی کافی ایڈمیشن ہاں لینا شروع کیا ہے، تو ان کے لیے بس یہی ہے کہ وہ یعنی ان کو میتھس پہ تھوڑی گرپ ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ انہیں کمپیوٹر کے ریلیٹڈ پتہ ہونا چاہیے، یعنی بیسکس پتہ ہونی چاہیے کوڈنگ وغیرہ کی، کیونکہ وہ ساری جو آپ نے ایف ایس سی میں پڑھی ہوتی ہیں، آئی سی ایس اگر رکھا ہوا ہے تو وہ ساری آپ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ڈگری کے اندر۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں کہ کورسز کیا ہیں کمپیوٹر سائنس کے؟ ہاں، کمپیوٹر سائنس میں کورسز تو کافی زیادہ ہیں،
یعنی کہ آلموسٹ 40 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہیں، 40 ہیں 45 ایسے. تو ایک تو اس میں میتھ ساتھ ساتھ چلتی ہے، دوسرا اس میں جو ہے یہ آپ کی یہ جو پروگرامنگ ہے یہ یعنی کہ ہر سمیسٹر میں تقریباً ہوتی ہے. ہر سمیسٹر میں اب جیسے جیسے آپ کے سمیسٹر آگے بڑھتے جاتے ہیں، کورس سبجیکٹس آتے جاتے ہیں، تو پھر یہ زیادہ آتی جاتی ہے. اب جیسے اب پہلے سمیسٹر میں تو یہ آپ کو بیسک ہی کروائیں گے. ہمارے یہاں تو C++ کرواتے ہیں، اسے PF کہتے ہیں، پروگرامنگ فنڈامنٹل. پھر آگے ہر سمیسٹر میں چیزیں کمپلیکس ہوتی جاتی ہیں. تو ڈگری تو یہ آسان نہیں ہے اتنی، لیکن ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے کمپیوٹر سائنس کا وہ اتنا مطلب مشکل نہیں ہے، اتنا وہ برڈن نہیں ڈالتے شروع والے 3-4 سمیسٹر میں. اب ہمارا چوتھا سمیسٹر ہے، اس میں کافی چیزیں نا کمپلیکس ہو گئی ہیں، کافی زیادہ اب سبجیکٹس آ گئے ہیں. اسٹارٹنگ میں اتنے سبجیکٹس نہیں ہوتے تو، اور کمپلیکسٹی بھی کافی زیادہ آ گئی ہے چیزوں میں. اچھا، تو بس ماشاء اللہ آپ ویسے برائٹر اسٹوڈنٹ ہیں ایک CS کے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹڈیز کو اور یعنی ہاسٹل لائف، آپ بھی ہاسٹل ہے میں ہاسٹل لائٹ ہوں، تو یہ اس کو کس طرح مینیج کیا جائے؟ ہاں یار، میں نے جیسے ہے کہ میں تو ویسے سوسائٹیز میں بھی کافی ایکٹیو ہوں. جی میں نے. ہاں آپ بھی ہو. تو پھر یہی ہے کہ ہر چیز کو بیسیکلی جو ہم کالج تک پڑھتے ہیں نا، کالج تک کیا اسکول جانا واپس آنا، کالج جانا واپس آنا. لیکن یہاں کیا ہے، یہاں ہم آپ کے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ کافی زیادہ کرتے ہیں. سوسائٹیز میں کام کرتے ہیں ویلفیئر کا، اس کے علاوہ ٹیکنیکل سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کے ویبینار سیمینار سب کچھ اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تو مین چیز یہی ہے کہ آپ کو یونیورسٹی ایک تو ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، اور سونے کی یہاں روٹین بہت مشکل بنتی ہے بندے کی، پتہ نہیں ہوتا کب سونا ہے کب جاگنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سوسائٹیز میں کام نہیں کریں، اگر آپ وہی کام یہاں آ کے کر رہے ہیں کہ لیکچر لے کے آ رہے ہیں، آ کے بس پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یونیورسٹی کا. اور مین چیز ہوتی ہے کہ آپ یہاں آئیں تو آپ ریلیشنز بنائیں. پبلک ریلیشن جو ہے نا وہ کافی اہم ہے، کیونکہ اب یہ ٹیکسلائز میں پورے ملک سے لوگ آئے ہیں، جی تو آپ ان سے تعلقات بنائیں. ٹھیک ہے، سلام دعا کریں، اس سے آپ کی جان پہچان بڑھتی ہے. اور سوسائٹیز میں جانے کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آپ کی اپنی گرومنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ویلفیئر کا کام ویسے ہی بہت اعلیٰ ہے، اور لوگوں سے آپ کے تعلقات بھی بہتر رہتے ہیں. اسکلز کے بارے کے حوالے سے آتے ہیں کہ اسکلز اکثر ہیں، فار ایگزامپل ویب ڈیولپمنٹ، ایپ ڈیولپمنٹ اور مشین لرننگ. تو CS میں تو بندہ انٹر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بندہ کس طرح اپنا انٹرسٹ یعنی تلاش کرے کہ میں نے کس سائڈ پہ جانا ہے، اور اس میں تھوڑی سی اسپیشلائزیشن کرے اور سرٹیفکیٹس وغیرہ لے. اسکلز CS میں تو کافی اہم ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں تو آپ کو مارکیٹ میں انٹر ہونا کافی مشکل ہو جاتا ہے. GPA بھی میٹر کرتی ہے اور اسکل بھی. اگر آپ کی GPA بہت اچھی ہے نا تو آپ کو یہ ٹیچنگ وغیرہ کی جابس، اور آپ باہر کے ملک اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں نا فورن میں، وہ آسان ہو جاتا ہے کافی. ایسی. لیکن اگر آپ نے مارکیٹ میں ادھر ایک، کیونکہ کافی کمپٹیشن ہو چکا ہے آج کل، تو آپ کو اسکلز آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ میں نے تو یار یہ کیا کہ پہلا میں پورا سال جو تھا نا، موسٹلی سیکنڈ سیمسٹر میں نے ہر چیز کو ایکسپلور کیا. میں نے ہر چیز دیکھی کمپیوٹر سائنس کی کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویب ڈیولپمنٹ، ایپ ڈیولپمنٹ، اور یہ مشین لرننگ وغیرہ، ڈیٹا سائنس، SEO کیا ہوتی ہے، گرافک ڈیزائننگ، ہر چیز میں نے ایکسپلور کی. سائبر سیکورٹی بھی میں نے کی. میں نے اس کے کافی چیزیں کی بھی ہیں، یہ وائی فائی کریکنگ وغیرہ جو ہوتی ہے نا، تو یعنی کہ میں نے بیسک اس کا بھی کام کیا. میں نے ہر چیز کر کے دیکھی. تو فی الحال میں بیک اینڈ ویب ڈیولپمنٹ نا وہ اس کا کر رہا ہوں. تو ہاں، سرٹیفکیٹس بھی لینے کافی ضروری ہیں، سرٹیفکیٹس اور پروجیکٹس. اب آپ اگر پروجیکٹ بناتے ہیں کوئی، گٹ ہب پہ اسے لانچ کریں، اس کے علاوہ اپنے تمام پلیٹ فارم سے لگائیں، اور لنکڈ ان پہ ایکٹیو ہوں، کیونکہ لنکڈ ان سے بہت اب زیادہ نا وہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیونکہ کی لنکڈ ریچ ان پہ بڑھ ہر جاتی بندہ، ہے. ہاں ریچ کافی بڑھ جاتی ہے، کنیکشنز بڑھائیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کورسز، ہاں کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کورس HEC کرواتی ہے DG اسکلز والے، وہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے لنکس لگائیں آپ لوگ، لنکس کے اپنی اس پہ پروفائل پہ لگائیں، اس کے سرٹیفکیٹ لگائیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. نہیں کہ اب اسٹوڈنٹ نے فار ایگزامپل ایڈمیشن لے لیا CS میں، اب اس کے لیے بیسٹ ٹائم کون سا ہے کہ وہ اسکل ایکوائر کرنا شروع کر دیں؟ پہلے تو یہی ہے نا کہ GPA مینٹین کرے ہوں فرسٹ 2 ایئرز.
اور اس کے بعد یہ اسکل سیکھے، یعنی اپنا انٹرسٹ دیکھ کے فسٹ ایئر کے بعد، تو وہ بیسٹ ٹائم کون سا؟ ہاں یار، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسکل جو ہے نا یہ پرماننٹ ہے. یہ جب آپ پہلے سیمسٹر میں آتے ہیں آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسے ہے کہ جیسے اب مین ہماری جو ہے نا وہ ہے کوڈنگ، پروگرامنگ پہلے سیمسٹر سے ہی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے اور پروگرامنگ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. جس سیمسٹر میں جو ایسا سبجیکٹ آتا ہے نا جو کوڈنگ کا ریلیٹڈ ہے آپ اس پہ اپنی گرپ کریں. اور اگر کوڈنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا لیکن وہ کور سبجیکٹ ہے، جیسے آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کافی کور سبجیکٹ ہے، وہ پروگرامرس کے لیے کافی ہیلپ فل ہے نا وہ. تو اس پہ آپ یعنی کہ نا اپنی گرپ کریں، اس پہ گرپ کرنا ضروری ہے. بے شک وہ کوڈنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو ایسے جو سبجیکٹس ہیں نا یہ آپ کی اسکل، اب جیسے اگر ایک بندے نے ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے نا اس کو کوڈنگ میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب ڈیٹا بیس سکھاتے ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے علاوہ اسٹارٹنگ میں HTML CSS وغیرہ کرواتے ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ہر چیز سکھاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ایکسل کرنا ہوتا ہے، اس کو بہتر طریقے سے سیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہیں اسکلز آپ میں آتی رہتی ہیں، ہر ٹائپ کی اسکل آپ میں ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے پھر آپ کسی ایک میں اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں تو اس سے پھر آپ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں. یعنی یونیورسٹی جو ہے نا آپ کو جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں نان پروگرامنگ سبجیکٹس ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کو بیسک سکھاتے ہیں. یعنی کسی بھی فیلڈ میں آپ نے ڈیٹا سائنس میں انٹر ہونا ہے، مشین لرننگ میں، تو وہ بیسکس آپ کو سکھاتے ہیں، وہ آپ کی لازمی وہاں پہ استعمال ہوں گے. تو اسی طرح یہ بتا دیں کہ CS ڈپارٹمنٹ کی ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ ٹیچنگ اسٹاف اور لیبس کیسی. ہاں یار، سب سے پہلے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو کافی ان کے حالات ایسی ہیں، بس اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو چیئرمین ہے وہ کافی بہت نائس بنتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اسٹوڈنٹس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں نا UT ٹیکسلا میں سب سے اچھا چیئرمین وہی ہے. تو ان کا یہ ہے کہ یار آپ نے کوئی بھی ان سے کوئی بھی ایشو ہے آپ ان سے جا کے بات کریں، وہ ضرور ہیلپ کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے مطلب نہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو مسئلہ نہیں ہو، کافی وہ کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ویسے ہے ان کا رزلٹ وغیرہ دینے کا طریقہ وہ تو کافی لیٹ ہے. رزلٹ کافی لیٹ دیتے ہیں، ٹائملی پیپرس چیک نہیں کرتے. اور ٹیچنگ اسٹاف جو ہے ٹیچنگ اسٹاف کافی اچھا ہے، ٹھیک ہے. اور جو کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں، اب ہر ٹیچر اب ایسے تو نہیں نا کوئی یونیورسٹی کا ٹیچر بن جاتا، اسے کچھ آتا ہوتا ہے، اس نے آ کے ڈگریز کی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ ٹیچرز مشکل اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو ٹیچنگ اسٹائل ہے نا وہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا ڈلیور نہیں کر ہوتا. پاتے. ہاں وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. تو اس لیے پھر اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیچر کو نا کچھ نہیں آتا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. انہیں آتا ہوتا ہے اس لیے وہ یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں. ان کا بس اسٹائل ایسا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے. یہ سین ہے. صحیح. ہاں، یہ ایک کوشچن اکثر ہوتا ہے کہ اب CS ڈگری آپ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے اسکلز ہی ایکوائر کرنی ہوتی ہیں تو اس CS ڈگری کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں یار، ڈگری کوئی بھی ہے نا، ڈگری کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ یونیورسٹی کی. اس میں کیا ہوتا ہے، اب آتے ہیں نا UT ٹیکسلا میں، اب آپ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں. اگر آپ اسکل سیکھیں گے نا، آپ اگر کوئی کورس ہے یا کوئی سکھا رہا ہے کوئی سافٹ ویئر ہاؤس، وہ آپ کو کھیلی ویب ڈیولپمنٹ سکھا دے گا. لیکن اگر آپ اس ڈگری میں آتے ہیں تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں، آپ کوئی بھی اسکل سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈگری میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ صرف پڑھنے تھوڑا آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی سوسائٹیز میں کام کرو. بندے کی گرومنگ جو ہے نا یونیورسٹی سے ہی ہوتی ہے، ایسے ہی کالج ہوتا تک ہے. بندے کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ڈسپلن بھی سکھاتی ہاں ہے آپ کو. ڈسپلن، ہر چیز یونیورسٹی بہت کچھ دیتی ہے بندے کو. مشکلات تو آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نا یہ تو چلتے رہنا چاہیے. وہ کہتا ہے نا کہ اف یو آر گوئنگ تھرو دا ہیل کیپ گوئنگ. تو مشکل اگر آ رہی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتے رہیں. باقی یار یہ چیز ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر ہاؤس سے سیکھ لو، ٹھیک ہے، سیکھ لو گے آپ کہیں جاب کر لو گے. لیکن اگر آپ یونیورسٹی میں آتی ہو تو بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے. اب فری لانس آپ کر سکتے ہو یار. CS میں تو موسٹلی لڑکے جو ہے نا 3rd ایئر یا 4th ایئر میں جا کے فری لانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ تو 2nd ایئر میں ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے بھی پرسنلی 2nd ایئر ابھی 3rd سیمسٹر میں نے شروع کیا تھا. تو فری لانس کر سکتے ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے اسکل سیکھ کے. یہ چیزیں ہیں. اور ڈگری اب
آپ آئے ہو یہاں آپ کوئی بھی اسکل سیکھ سکتے ہو، کوئی مشین لرننگ میں جا سکتے ہو. یہ آپ کو ہر جو فیلڈ ہے نا اس کا ٹچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ ڈیپ نہ بھی لگ جائے نا تو بتاتے ہیں. ہارڈ ویئر ہو گیا، یہ مشین لرننگ، یہ اب کمپیوٹر ویژن آج کل آ گئی ہے، تو یہ کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ تھے دلاور اکرم بھائی، یعنی 4 سیمسٹرس ہیں یعنی ایکسلا میں. تو آپ ایڈوائس کر دیں 24 بیچ جو ہے سی ایس کا، ان کے لیے آپ کوئی ایڈوائس کر دیں. ہاں یار، ایڈوائس تو میری یہی ہے کہ پہلے تو آپ کا ای کیٹ اگر نہیں ہوا ابھی، ویسے تو ای کیٹ چل رہا ہے تو کافی اچھا ای کیٹ دو. اس کے علاوہ فرسٹ ایئر میں آپ کے نمبر کافی اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ ادھر اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. اگر آپ وہ سیلف پہ لینا تو ایک علیحدہ بات ہے، اگر آپ نے میرٹ A1 کیٹیگری میں آنا ہے تو کمپٹیشن کافی زیادہ ہے، مارکس کافی اچھے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ای کیٹ میں مارکس کافی اچھے ہونے چاہیے، تو پھر ہی آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آئیں تو پھر یہاں پہ پراپر اسٹڈی کریں اور ہر چیز کو ٹائم دیں. اسکل ہے یا پھر ہاں کوئی اسکل ہے، یا پھر آپ نے جیسے اب اپنی ڈگری ہے، جی پی یو، ہر چیز کو مینٹین کرنا ہے، ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے، سوسائٹیز میں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی گرومنگ کرنی ہے، اپنے پی آر بڑھانی ہے. ٹھیک ہے. لوگ آپ کو جانے، آپ لوگوں کو جانو. تو یہ چیزیں ہیں. لاسٹلی آپ لوگ کامنٹ کریں اس ویڈیو کے نیچے، اگر کوئی بھی آپ کا کیوری ہے یا کوئی بھی آپ کو ایشو ہے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی، تو انشاءاللہ سی ایس کے ریلیٹڈ آپ کو انشاءاللہ یہ بھی گائڈ کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویلکم بھی ہوگا. ایسا تو بہت بہت شکریہ.